السلام علیکم ناظرین، آن پوائنٹ چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حسن خالد۔ ناظرین، ہماری اسمبلیوں میں روز بروز کئی بل ایسے آتے ہیں جو کہ پیش ہوتے ہیں اور پھر ان کو پاس بھی کروایا جاتا ہے، لیکن کچھ بل ان میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ تنازعات کا شکار ہو جاتے ہیں، جو ایسے موضوعات پر ہوتے ہیں کہ جو کہ بہت کنٹروورشل ہوتے ہیں۔ حال ہی میں ایک ٹرانسجنڈر ایکٹ ایک بل پیش کیا اسمبلی میں جو کہ پاس ہوا، اس میں کچھ ایسے موضوعات تھے، ایسے کچھ اس میں شکیں تھیں کہ جس پر تنازع کھڑا ہو گیا جو کہ کنٹروورسی کا شکار ہو گیا۔ اسی موضوع پر آج ہم گفتگو کریں گے علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب سے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور ان سے ہم جانیں گے کہ اس بل کے اوپر ان کا کیا تجزیہ ہے، اور اب اس بل کے آنے کے بعد شرعی لحاظ سے اس بل کو وہ کیسے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب، بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے جو ہمارا موضوع ہے وہ یہی ہے کہ جو ایک بل پیش کیا گیا ہماری اسمبلی میں ٹرانسجنڈر ایکٹ کے طور پر، اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور اسپیشلی شرعی لحاظ سے اس پر آپ کا کیا تجزیہ ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا ہے، مرد اور زن میں تقسیم کیا ہے۔ کئی لوگوں میں مختلف طرح کی ڈسیبلٹیز پائی جاتی ہیں۔ کئی مرتبہ ڈسیبلٹیز جو ہوتی ہیں نروس سسٹم میں ہوتی ہیں، کئی مرتبہ آپ کے فزیکل سسٹم میں ہوتی ہیں۔ اسی طرح کئی مرتبہ آپ کے جنسی نظام میں بھی کوئی ایسی کمپلیکیشن ہوتی ہے کہ آپ نامکمل مرد ہوتے ہیں، نامکمل عورت۔ ایسے لوگوں کو حاجہ سرا یا ہیجڑوں کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ ان کو ڈی گریڈ کرنا یا ان کو لیٹ ڈاؤن کرنا کسی بھی طور پر درست نہیں ہے۔ ان کے حقوق کے لیے کوئی بل پیش کیا جانا یا ان کو وراثت میں حق دلوانے کی کوشش کرنا یا ان کو ایک نارمل ہیومن لائف کی واپس لانے کی کوشش کرنا، یہ ایک مثبت قدم ہے جس کی مذمت نہیں کی جانی چاہیے کسی بھی طور پہ۔ لیکن بد نصیبی کی بات یہ ہے کہ بسا اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ ٹائٹل کسی اور چیز کا لگاتے ہیں اور نیچے کوئی اور چیز تحریر کر دیتے ہیں۔ ٹرانسجنڈر ایکٹ بظاہر تو اس اعتبار سے بنایا گیا تھا جس سے ہیجڑوں یا حاجہ سراؤں کے جو معاشرے کے اندر ایک ان کو کلنک کے ٹیکے کی حیثیت دی جاتی ہے یا اسٹگما کی حیثیت دی جاتی ہے، اس کا ازالہ کیا جائے۔ لیکن بد نصیبی کی بات یہ کہ ٹرانسجنڈر کے نام سے جو بل بنایا گیا اس میں ٹرانسجنڈر کی جو ڈیفینیشن کی گئی وہ یونیورسل ڈیفینیشن تھی، اور اس میں صرف حاجہ سرا شامل نہیں ہوتے بلکہ بنیادی طور پہ ایسے لوگ شامل ہوتے ہیں جو اپنی مرضی کے ساتھ اپنی جنس کو بدلنا چاہتے ہیں۔ مرد ہے تو اپنے آپ کو عورت بنانا چاہتا ہے، عورت ہے تو اپنے آپ کو مرد بنانا چاہتی ہے، اور اس کا الٹیمیٹ ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ اپنا جو سیکشول ایڈنٹی ہے وہ جو نظر آ رہی ہے اس سے ہٹ کر ایک نئی ایڈنٹی کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے۔ ایک ہے لس کی وجہ سے ہومو سیکشولیٹی کا کام ہونا، ایک یہ باقاعدہ طور کے اوپر آپ اس کو نظریاتی اعتبار سے بھی انڈوس کریں۔ ویسٹ نے ان چیزوں کو کافی عرصے سے جو ہے نا ایکنالج کرنا شروع کیا، اور بائبل کی تعلیمات سے انحراف کر کے انہوں نے اپنے یہاں پر ان چیزوں کو روا رکھا اور ان چیزوں کو جائز قرار دے دیا گیا۔ پہلے ان کو اب نارمل کہتے تھے، لیکن بعد ازاں ان کو بھی انہوں نے اپنے معاشرے کے اندر ابزارب کرنے کے لیے قانون سازی کی، اور یہ قانون سازی بڑھتی یہاں تک پہنچی کہ اب وہاں پر عیسائی پادریوں کے لیے درکنار مسلمان بھی اپنی مساجد میں کھل کے ان کا تنقید نہیں کر سکتے۔ عالم اسلام اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ان قسم کی پولوشن سے پاک ہے۔ اگر کوئی اس قسم کا کوئی جرم موجود بھی ہے تو وہ خفیہ طور پر موجود ہے، اور ہر انسان جو کوشش کرتا ہے اس کا یہ جرم جو بے نقاب نہ ہو، اور وہ اپنا معاشرے میں پکچر جو ایک نارمل ہیومن بینگ کے طور پہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اور کئی مرتبہ معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے بھی انسان جو ہے ریفرمیشن کے راستے پہ چل نکلتا ہے۔ لیکن بد نصیبی کی بات یہ ٹرانسجنڈر ایکٹ کے اندر کھلی چھٹی دے دی گئی مرد کو عورت بننے کی، عورت کو مرد بننے کی۔ الٹیمیٹلی اس کے نتیجے کے اندر گیز لیسبین ریلیشن شپ جو ہیں ان کو انڈوس کیا گیا ہے، بائی سیکشول ریلیشن شپ کو انڈوس کیا گیا ہے۔ اسلام میں جو آپ کے صنفی تعلقات ہیں ان کے لیے ایک ہی راستے کو جائز قرار دیا گیا، وہ نکاح کا راستہ ہے۔ نکاح کے راستے کے علاوہ کوئی بھی راستہ جو ہے اسلام میں قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن اس ٹرانسجنڈر ایکٹ کے ذریعے باقاعدہ طور کے اوپر ان لوگوں کو انڈوس کیا جا رہا ہے جو معاشرے کے اندر جو ہے اپنے آپ کو اس اعتبار سے لے کے چلنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کو بائی برتھ آئیڈینٹی دی ہے یا بائی برتھ جو ان کو شناخت دی ہے اس کو مسخ کر کے ایک نئی شناخت میں اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ تو ظاہری بات اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ بات کسی بھی طور کے اوپر قبول نہیں ہو سکتی۔ ہم تو زناکاری، بے حیائی، اختلاط کی مذمت کرتے آئے ہیں۔ کجا یہ ایک ایسے ریلیشن شپ کی
ہمیں آج اس کے بارے میں لب کشائی کرنا پڑی ہے، جس کے بارے میں کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس قسم کے ریلیشن شپ کو جو ہے ایک قانون کا تحفظ یا قانون کی چھتری جو ہے اس کو فراہم کر دی جائے گی۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ یہ بات علماء دین یا مذہبی طبقات سے اس لیے اس کے اوپر زیادہ اس وقت بات نہ ہو سکی کہ اس کو بظاہر ہیجڑوں کی دفاع کے لیے یا ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے قانون کا نام دیا گیا۔ ہیجڑوں کو انگلش زبان میں یا عرف عام کے اندر انٹرسیکس سے تعبیر کیا جاتا ہے، جو آپ کا ٹرانسجینڈر جو ہے نا اس کے ساتھ کو تعبیر نہیں کیا جاتا، لیکن یہاں پر یہ جو کچھ ہوا اس کے اندر ٹرانسجینڈر کے باب میں ابتدائی طور پہ ہجڑوں کا ذکر کرنے کے بعد پھر ایسی بات کی گئی کہ اس کی تعریف کے اندر ان تمام لوگوں کو اکاموڈیٹ کر لیا گیا جو بنیادی طور اپنی مرضی سے اپنی سیکس کو جو تھے تبدیل کرنا چاہتے تھے۔ ظاہری بات یہ ہے کہ اس کے نتیجے کے اندر جو معاشرے کے اندر بد اخلاقی یا بے حیائی کا ایک طوفان آنے کے امکانات ہیں، وہ کسی بھی طور کے اوپر ہمارے معاشرے کی نارمز کے ساتھ اور ہمارے مذہب کی تعلیمات کے ساتھ یہ چیزیں مطابقت نہیں رکھتی۔ چنانچہ جب اس بات کا علم سینیٹر مشتاق صاحب کی آبزرویشن کے بعد یہ بات زیادہ ہائی لائٹ ہوئی تو علماء دین نے بھی پھر اس وقت کی تائید کے اندر اپنی آوازوں کو اٹھایا، اور الحمدللہ اس وقت علماء دین تمام مکاتب فکر کے ایک پیج کے اوپر آ چکے ہیں کہ یہ بل چونکہ اسلامی تعلیمات کے ساتھ اور شریعت اسلامیہ کا مطابقت نہیں رکھتا، اس لیے اسے کسی بھی طور پہ قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا علامہ صاحب، اتنے ہم دیکھتے ہیں کہ مذہبی جماعتیں بھی اسمبلیوں میں موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے بھی پھر ہماری ایک شرعی کونسل بھی ہے، اتنا کچھ ہوتے ہوئے بھی اگر یہ بل پاس ہو گیا تو اس میں غلطی کس کی دیکھتے ہیں آپ؟ میں یہ بات دیکھتا ہوں کہ اس کے اندر یہ نیگلیجنس کا ہی آ سکتی ہے کہ علماء نے نیگلیجنس کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ان کی بدنیتی اس لیے شامل نہیں ہے کہ اس کو ہیجڑوں کے حقوق کے قانون کے طور متعارف کروایا گیا، اور الٹیمیٹلی علماء بھی کبھی اس بات کی مخالفت نہیں کر سکتے کہ ہیجڑوں کو ان کے جائز حقوق جو ہیں وہ نہیں ملنے چاہیے۔ یہ بات بڑھتی بڑھتی یہاں تک پہنچ گئی کہ اس کی آڑ کے اندر پھر جو نادرا کے سسٹم کے اندر باقاعدہ اور اپنی آئیڈینٹی کو اپنی مرضی کا حل لکھوانے کی پوزیشن کا جب یہ باتیں ہائی لائٹ ہوئیں تو میں سمجھتا ہوں پھر تمام دینی جماعتیں ایک پیج پہ آئیں اور انہوں نے مکمل طور پہ کنڈیم کیا اس بات کو کہ ٹرانسجینڈر ایکٹ جو ہے وہ کسی بھی طور کے پر اسلام کی تعلیمات سے مطابقت نہیں رکھتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ عام طور پہ قانون سازی کے لیے ہمارے ملک کے اندر بھی انگریزی زبان کو زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر یہ بات اردو زبان کے اندر اس کی ساری تعبیر کی جاتی تو پھر اس بات کے بارے میں ہم علماء کو واضح طور پہ یہ بات کہہ سکتے تھے کہ شاید وہ اس کے اوپر جو ہے نا انہوں نے کیوں آواز پراپرلی نہیں اٹھائی، لیکن انگریزی زبان کے ساتھ بھی تھوڑا ایک گیپ ہوتا ہے کئی مرتبہ اس کی انٹرپریٹیشن کے حوالے سے، جو بات عمومی اعتبار سے کہی جا رہی ہوتی ہے علماء بھی اس کے ساتھ جو ایگری کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کی بلا وجہ مخالفت کی تو یہ تو کنزرویٹو اپروچ ہوگی، تو انہوں نے ہیجڑوں کے حقوق کا بل سمجھ کے اس کی تائید کیا، اس کے اوپر خاموشی اختیار کی، نہ کہ عمل قوم لوط یا لیسبین ریلیشن شپ کو انہوں نے انڈورس کیا۔ جب یہ بات واضح ہوگی کہ یہ اس سمت میں باتیں جا رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پھر علماء ایک پیج کے اوپر آئے ہیں اور انہوں نے بڑی مضبوط طریقے سے بات اٹھائی ہے۔ اب اگلا لائحہ عمل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا بل کے اندر ترامیم کروائی جائیں گی؟ بل میں انشاءاللہ ترمیم ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کا ابھی بھی مورل فیبرک اتنا کمزور نہیں ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے اس کو قبول کر لے اس چیز کو جو کہ کسی بھی طور کے پر انسانی اور ہمارے متمدن معاشرے کی روایات کے ساتھ ہمارے دین و مذہب کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی۔ گو کہ ہمارے معاشرے کا طبقہ عورت مارچ کے نام کے اوپر ایک عرصے اس طرح کی کمپینز چلا رہا ہے جس میں اس قسم کی باتوں کو انڈورس کیا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی ایک بہت چھوٹی اقلیت ہے اور اس کے مقابلے ملک کی غالب اکثریت کسی بھی طور پہ اس قسم کے افکار کو انڈورس کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آن پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔